والا جو ہے نا اس کا یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ جو بیماری ہے وہ شفا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھا نا کرونا آیا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، اور اب اس میں جس نے صبر کر لیا اس کو اجر مل گیا۔ بیماری آئی، صبر اس نے کیا، اللہ کی طرف سے اس کو انعام مل گیا۔ اور کیونکہ ہوتی سب بیماری یا شفا شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن کے لیے یہ ایک ایگزام ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس حال میں کرتا کیا ہے۔ اگر وہ اس بیماری میں یا صحت میں وہ کر لے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو وہی بیماری اس کی آخرت میں رفع درجات کا سبب بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے یہاں پہ جو مختلف یورپ تھے نا، جب یہ ایک دور آیا یورپ میں بھی، وہ وہاں پہ بھی بیماری کا علاج کرنا جو ہے نا وہ جہالت سمجھا جاتا تھا۔ چرچ اور اسٹیٹ علیحدہ ہوئی ہے نا یورپ میں۔ اب یورپ میں جو مذہب ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چرچ نے ایک زمانے میں اتنی پابندیاں لگائی تھیں، وہ کہتے تھے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ننگے وہ بدن رہنا، اور مختلف قسم کی وہ جو رہبانیت والی چیزیں تھیں نا، رہبانیت والی چیزیں کہ وہ بڑے سخت وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مجاہدے کیا کرتے تھے، اور ان چیزوں پہ سویلائزڈ چیزوں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ علاج کرانے کو بھی بد دینی سمجھا جاتا تھا، کہتے جی بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اب جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کے کام میں مداخلت کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو مذہبی رہنمات نا عیسائیت کے، انہوں نے علاج کو بھی بد دینی کرا۔ اس وجہ سے وہ جو ایک طبقہ تھا جو جنہوں نے پھر آگے سائنس میں بڑی دریافتیں کی، ان کی ٹسل پیدا ہو گئی چرچ سے، یعنی مذہب سے، عیسائیت سے، کہ یار آپ لوگ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، اتنی پابندیاں تو نہیں ہیں۔ اور اسلام نے بڑا ایک ماڈریٹ جو ہے نا وہ رویہ اختیار کیا۔ اس نے کہا بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بیماری کا علاج بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ ہر بیماری کا ایک علاج بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ نے ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج بھی پیدا نہیں کیا۔ جیسے کہ آج کل یہ کرونا کے حوالے سے یہ جو ویکسین آئی ہے تو اس کے حوالے سے ایک مختلف قسم کی رائے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے یہاں بھی۔ کچھ کہتے ہیں کرونا کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، اس میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یہ عام بات چل رہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی اس سے وہ طاقت بندے کی نا ختم ہو جاتی ہے، اور بڑے مختلف قسم کی نا رائے آ رہی ہیں۔ تو اس میں ایک بات آج نے آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ جو کوئی بھی دوائی ہے نا، عام طور پہ دوائیاں 3 چیزوں سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو جمادات سے، جمادات میں مٹی ہے اور سونا ہے اور چاندی ہے اور مختلف قسم کی میٹل ہے، ان سے بھی دوائیاں بنتی ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا سورس ہوتا ہے دوائیوں کو، وہ نباتات ہیں۔ نباتات میں جتنے بھی یہ پودے ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور درخت ہیں اور ان کی یہ سارے نباتات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو دوائیاں بنتی ہیں نا، جو اجزائے ترکیبی ہوتا ہے دوا کا، وہ ہوتا ہے یہ جانوروں سے بنتی ہیں۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے نا وہ تو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ جائز ہے۔ جمادات سے بننے والی جتنی دوائیاں ہیں اس میں کوئی حرام حلال کا، وہ ساری جائز ہیں۔ نباتات میں، درختوں میں بھی وہ یعنی پودوں میں ایسی کوئی نشہ والا اجزاء کے علاوہ وہ بھی تقریباً سارے کے سارے جو پودے ہیں، جڑی بوٹیاں، ان سے بننے والی جو دوائیں ہیں وہ جائز ہوتی ہیں، استعمال کی جا سکتی ہیں، ایکسیپٹ وہ جو کوئی نشہ والا ایسے پودے ہیں وہ ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے نا مین جو وہ ہے جانوروں سے بننے والی۔ اب اس میں ایک تو کچھ جانور ہیں ویسے ہی حرام ہیں، ان کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ کچھ حلال جانور ہیں، ان کے حرام اجزاء ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال ہم نہیں کر سکتے، یعنی اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بعض ایسی دوائیاں ہیں کہ اس میں آپ اس چیز کی ماہیت ہی بدل دیتے ہیں، حقیقت ہی بدل دیتے ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے نا، ایک اس کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے رنگ بھی بدل دیا، اس کا ٹیسٹ بھی بدل دیا، اس کی ماہیت بھی بدل دی، اس کی شکل بھی بدل گئی۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیا دوائی کے اندر کہ وہ چیز اب اپنی اصل شکل میں رہی نہیں ہے،
تو اس میں پھر یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایز اے میڈیسن۔ اگر آپ اس کی وہ چیز ظاہری طور پہ بے شک جائز نہیں ہے، لیکن آپ اس کی ماہیت چینج کر کے کیمیکل اجزاء اس میں شامل کر کے اس کی پوری جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ کرونا ویکسین کے آپ نے دیکھی ہے کہ وہ ایک عرق سا ہے، پانی سا ہی ہے نا، جتنے بھی انجیکشن ہوتے ہیں عام طور پہ وہ آپ کو نظر یہی آتا ہے پانی ہے، یعنی وہ ٹوٹل اس کی ماہیت چینج کر دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو اسلام میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ حرام چیز اتنی آپ استعمال کر لیں کہ آپ کی جان بچ جائے، اجازت ہے۔ حرام چیز کا اتنا استعمال کہ وہ آپ کی جان بچ جائے، وہ اجازت دی گئی ہے، اسلام نے اس کو بھی، یعنی قرآن پاک سورۃ بقرہ میں وہ آیات بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو کرونا کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن آئی ہوئی ہے نا کہ حالانکہ کوئی ایسی کسی لیب نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ اس میں کوئی ایسی حرام چیزیں ہیں یا بلکہ یہ جو آ رہی ہے ویکسین انگلینڈ سے، یو کے سے، وہ تو یہ تحقیق آئی ہے کہ ٹوٹل نباتات سے بنی گئی ہے، پودوں سے بنائی گئی ہے، تو اس میں وہ کوئی اور اجزاء شامل ہی نہیں ہے۔ باقی بھی کسی لیب نے کوئی ایسی تصدیق نہیں کی کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی اس کی ٹوٹل جب ماہیت چینج ہو جاتی ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ ایک تو آپ بیمار ہوتے ہیں، سنت ہے علاج کرانا، اگر سنت سمجھ کے بندہ علاج کرائے گا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ علاج کرانا بھی سنت ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو اجازت دی گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بیماری ابھی نہیں آئی ہے آپ کو، اس کی علامات ہو سکتی ہیں ماحول کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، تو ایڈوانس بھی اس کی ایز اے پریکاشنری میئر آپ دوائی لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کرونا ویکسین پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے کہ کہیں بیماری کے اثرات ہمارے اوپر بھی، تو اس حوالے سے بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ اگر آپ مطلب ہے کہ بیماری آ سکتی ہے تو آپ ایڈوانس بھی اس کو، یعنی پریکاشنری جو اس کے میئر ہیں وہ بھی آپ اس کو اس کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دوائیں کے سائیڈ افیکٹ، اب لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اگر 2-4 میں ریئیکشن ہو بھی جاتا ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی ایلوپیتھک دوائیاں ہیں اس کے ساتھ وہ جو سلپ نکلتی ہے نا، اگر آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پڑھنا شروع کر دیں تو بندہ ویسے ہی کہتا ہے دوائی لو ہی نہ، کوئی بھی آپ ایلوپیتھک دوائی ہے۔ تو اس لیے ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹ ہوتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک پھیلایا جا رہا ہے کہ اس میں جی وہ حرام ہے اور یہ اس کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کو تھوڑا رجسٹ کیا جاتا ہے۔ شروع میں پولیو کے حوالے سے یہ ایک مہم چلائے گی کہ اس میں یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، اور لاکھوں لوگ اپاہج ہو جاتے تھے۔ اب جب سے یہ لگنے شروع ہوئے ہیں، ٹیکے لگنے بچپن میں بچوں کو لگ جاتے ہیں، اب وہ آپ بہت کم دیکھتے ہیں بچے جو ہیں وہ جو معذور ہوتے ہیں، ورنہ پہلے اکثر دیکھے جاتے تھے بچے بہت زیادہ معذور ہوتے تھے، پولیو ہو جاتا تھا، تشنج ہو جاتا تھا، خناق، اس طرح کی وہ 6 بیماریوں سے بچنے کے لیے شروع میں ٹیکے لگائے جاتے تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی وہ ویسے ایک تدبیر ہے، ایک دوائی ایک تدبیر کے طور پہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، اور تدبیر بھی اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب اللہ کا امر ہو، اللہ کی مرضی ہو۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ علاج، اب ایک ہی قسم کی دوائی 2 مریض لیتے ہیں، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک مر جاتا ہے، تو شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے تدبیر کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ کرونا ویکسین، ایسی کوئی پابندی یا ایسی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب استعمال ہونی ہے تو پھر سارے لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا یہ یقین بن جائے۔